ایک قیدی کی سچی نصیحت کی کہانی۔ میری اور اس کی شادی لو میرج تھی، مگر اس کے گھر والوں کو مجھ پر اتنا یقین نہیں تھا کہ میں ان کی بیٹی کو خوش رکھ سکوں گا۔ ہمیشہ یوں ہی چاہتے رہوں گا یا اس کے لیے انہوں نے نکاح کے وقت مجھ سے بیٹی کے نام پر زیور اور کچھ زمین لگوا لی تھی، تاکہ کل کو میں ان کی بیٹی کو چھوڑوں بھی ان کی بیٹی کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہو، اور کما کر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ زمین تو ہو، کیونکہ تب میری ذہن میں ان کی بیٹی کو چھوڑنے کا خواب و خیال بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے وہ ہر چیز خوشی خوشی اس کے نام کر دی۔ میری سوچ یہی تھی کہ کچھ اس کا ہے، جو کچھ اس کا ہے وہ سب کچھ میرا ہے، مگر کہتے ہوئے ان کا آنے والا وقت کسی کا کچھ نہیں پتہ چلتا۔ بالکل ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا کہ واقعہ پیش آیا۔ اچانک سے میری محبت نفرت میں بدل گئی۔ میں سب تبدیلیوں مجھ پر الٹا پڑنے لگی۔ میں نے خود جو ہر چیز بیوی کے نام لگوائی تھی اس وقت کو پچھتانے لگا۔ اسے اگر میں بیوی کو طلاق دیتا تو میرے ہاتھ سے ہر چیز نکل جاتی۔ میں نے اپنی بیوی کے نام لگا رکھی تھی اس لیے کہ مجھ سے جان چھڑوانے کا ایک ہی طریقہ نظر آیا۔ اب اس صورت میں میری بیوی کسی نہ کسی طرح مجھ سے مر جائے، اور وہ میں اپنی بیوی کو قتل کر کے جیل میں نہیں جانا چاہتا تھا، اور میری یہ خواہش تھی کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنی بیوی سے جان چھڑوا لوں۔ اس لیے مجھے کوئی حل نظر نہ آ رہا تھا، تو میں نے اس کو تنگ کرنا شروع کر دیا، مختلف ذریعوں سے اسے اذیت دیتا، تنگ کرتا کہ وہ خود ہی موت کو گلے لگا لے، لیکن پھر بھی میں نے اپنی خواہش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میری بیوی کا نام جویریہ تھا، انتہا کی خوبصورت اور خوبصیرت لڑکی تھی۔ اس سے محبت کا دعوے دار تو میں ہی تھا، لیکن اس نے کبھی میری طرف شادی سے پہلے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ میرے گھر والے جو مشتی طور پر مضبوط تھے، تو میں نے اپنی گھر والوں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا، تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میرے لیے رشتہ مانگنے میری بیوی کے گھر چلے گئے۔ جب انہوں نے میری بیوی کے متعلق پوچھا تو میری بیوی نے کسی قسم کے جوابات کا اظہار نہ کیا، اور اپنی رضا کو اپنی والدین کی رضا کے سپرد کر دیا۔ اپنی مالی حالات کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنے حسب نسبت حساب سے مجھے یقین تھا کہ یہ رشتہ مجھے مل جائے گا، لیکن یہ حیرت کی تنہا نہ رہی کہ جب مجھے انہوں نے انکار کر دیا۔ میں نے والد کے سامنے رونا شروع کر دیا، تو میرے والد میری ضد کے آگے ہار گئے۔ انہوں نے میری بیوی کے گھر والوں کو ان کے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے پریشرائز کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کروا لی۔ یوں ہی میری بیوی رخصت ہو کر میرے گھر آ گئی۔ اپنی طرف سے ان کی والدین نے خوب تسلی کی کہ اس کی بیٹی کو آنے والے وقت میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، اور نہ ہی تبھی اپنی بیوی سے محبت میں جو چیز بھی اسی کے والدین کو کہتا گیا میں کرتا گیا۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے وقت میں میرے یہ عمل میرے لیے کتنا پچھتاوا بن جائے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ چند ماہ پہلے میں نے میری بیوی موٹر سائیکل پر کہیں جا رہے تھے، راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے میری بیوی کا ایک بازو ضائع ہو گیا۔ وہ ایک بازو سے محروم ہو گئی۔ نہ صرف اس کا حسن کم پڑ گیا، بلکہ وہ گھریلو کام کاج میں کے بھی قابل نہ رہی۔ گھر میں کام کاج کے لیے ملازمہ تو تھی موجود، لیکن بیوی کی صحت مند ہونا بھی اس لیے ضروری تھا کہ وہ ہمارے خاندان میں مختلف پارٹیز کے موقع پر میاں بیوی ایک ساتھ جاتے، دونوں ایک ساتھ تصویریں بنواتے وہاں بھی۔ لیکن اب جب میری بیوی کا ایک بازو معذور ہو گیا تھا تو مجھے اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ اب میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس کے ہوتے ہوئے مجھ سے کوئی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی۔ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ طلاق کی صورت میں
تو دولت میرے ہاتھ سے نکل جاتی۔ مجھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی تو میں نے اپنی بیوی کو اذیت دینا شروع کر دی۔ اس وقت میری بیوی ہاتھ سے معذور ہو چکی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اگر میں یہاں سے نکل گئی، دیتکاری تو گئی ہوں، میرے پاس کوئی اور ٹکانہ نہیں ہوگا۔ اسی کی خواہش تھی کسی نہ کسی طرح اس کا گھر بنا رہے، اور اس لیے میری اذیتیں سہتی رہی، گھر چھوڑ کر نہ گئی۔ میں بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا تھا، اس لیے کہ میں اسے اذیت دیتا رہا، تنگ آ کر وہ خود ہی اپنی زندگی سے خاتمہ کر لے۔ لیکن میرے لاکھ اذیتیں دینے کے باوجود بھی میری بیوی نے خودکشی نہ کی۔ مجبوراً مجھے اس کی جان لینی پڑی۔ میں نے اپنی طرف سے بیگم کی جان لینے کا جو محفوظ ترین راستہ چنا وہ کچھ یوں تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو کچھ نشہ دوائیت پلائی۔ جب وہ ہوش حواس سے بیگاں ہو گئی تو اس کے جسم کو مضبوطی سے بستر پر باندھ دیا۔ لوہے کی ایک زنجیر اس کے جسم اور بازو کے ساتھ لپٹا کر الیکٹریکل تار سے جوڑ دیا۔ اسے بجلی سپلائی سے مکس کر کے کرنٹ چلا دیا۔ یوں کرنٹ لگتا گیا اور اس کی جان چلی گئی۔ اس کی جان لینے کے بعد اس کے جسم کو رسیوں کو آزاد کر کے زنجیر کو کھول دیا اور اس کی لاش کو اٹھا کر الیکٹریکل بورڈ کے قریب رکھ دیا۔ اس کے پاس اس طرح کی ننگی تاریں رکھ دی تاکہ اوپر سے آنے والے ہر شخص کو یہی لگے کہ یہ کچھ نہ کچھ بجلی کا کام کر رہی تھی اور اسے کرنٹ لگ گیا۔ اس کے بعد خود گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے جانے کے بعد میری والدہ نے اس کی لاش کو دیکھا تو انہوں نے رونا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ میری والدہ کی آواز سن کر سارے محلہ اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں نے ڈاکٹر کو بلوایا اور ڈاکٹر نے اس کی تشخیص کر دی کہ ڈاکٹر سے پہلے تو میں خود اس کی موت کی تشخیص کر چکا تھا۔ اس کے بعد مجھے طلاق دی گئی اور میری بیگم کے گھر والوں کو بھی طلاق کر دی گئی۔ بیگم کے گھر والے مجھ پر شک تھا، انہوں نے پولیس کو بلایا اور مجھے پر شک کا اظہار کر دیا۔ جب لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس میں نشے آور دوائیت پلانے کے نشافات ظاہر ہو گئے اور پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ جب مجھ پر تھوڑی سی مار پیٹ کی تو میں نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ آج میں جیل میں قید ہوں۔ جیل کے اندر مجھے سب سے سخت تر سزا ملی ہے، جہاں ہر وقت ایک عجیب سی گٹر رہتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے جان چھڑوانے کے لیے اس کی جان لے لی تھی، لیکن آج کی خواہش ہے کہ کاش ایک بار، صرف ایک بار، میری بیوی زندہ ہو کر آئے اور میری خیریت پوچھ لے، مگر آج ایسا ممکن نہیں ہے۔ شروع میں میرے گھر والوں نے کوشش کی تھی میری ضمانت کروانے کی۔ انہوں نے میرے کسی پیروائی بھی کی، لیکن آخرکار انہوں نے بھی چھوڑ دی۔ اس وقت میرے رب کے رحم کا سہارا پر ہوں، سزا پوری کر رہا ہوں، لیکن جب کسی کو اپنا جرم بتاتا ہوں اور ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ میں رب کے کریم کے سہارے پر ہوں، تو لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ تم نے مخلوق پر رحم نہیں کیا، کہ رب تم پر کیسے رحم کرے گا؟ رحم لوگوں کے یہ بات سن کر میں رو پڑتا ہوں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میرے آنسو بھی کسی کو کوئی رحم نہیں آتا، مگر میں سب لوگوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے آپ نکاح کرتے ہیں نا، اس سے تعلق کو بنانا چاہتے ہیں نا، تو آپ ساری زندگی نبھا سکتے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، آپ کو اس میں سے کوئی بھی ایک بیمار ہو سکتا ہے، کوئی ایک معذور ہو سکتا ہے۔ اس صورت میں دونوں کو حق نہیں پہنچتا کہ ایک دوسرے کو چھوڑ دے، بلکہ ان کے نام پر اس کی سانسیں چھین لی جائیں۔ یہ جرم کیا ہے، میرے خدا گواہ ہے کہ اگر آج مجھے موقع ملے تو میں ایسا گناہ کرنے کے متعلق سوچ بھی نہ سکوں، مگر یہ تو گناہ کر چکا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو آج بھی اس گناہ سے پاک ہے۔ میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ کبھی بھی ایسا جرم اور گناہ نہ کرنا۔ دوستو، یہ جیل میں پڑا اپنی موت کا انتظار کرنے والا ایک قیدی کی کہانی ہے، جو اپنی کہانی میں آپ سب کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت رکھتا ہے۔ یہ میرا فرض تھا کہ آپ سب تک اس کا پیغام پہنچانا، سو میں فرض اپنا ادا کر دیا ہے۔